آج کی جو تقریب ہے اس میں ہمارے مہمان اسپیکر ہیں جناب سہیل لاشاری صاحب. لاشاری صاحب بڑے پائے کے انجینئر ہیں، آپ جانتے ہیں. نیس پارک میں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے، اور لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر رہے ہیں، اور بڑی لرنڈ شخصیت ہے. تو صحیح اپنا تعارف کہاں کہاں ان کا ایکسپیرئنس ہے وہ تو خود فرمائیں گے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لیڈرشپ اور گڈ گورننس. پاکستان میں لیڈرشپ اور گڈ گورننس کی اہمیت اور ضرورت. تو یہ اتنا اہم موضوع ہے پاکستان کے نقطہ نگاہ سے، کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پوٹینشیل کے مطابق ترقی نہیں کی ہے. ہم 60s کے دور میں پورے ایشیا میں ریٹ آف ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، پر کیپٹا انکم کے اعتبار سے ہمارے 5 ایئرس پلان جیسے ان پہ کام ہو رہا تھا، تو بڑا قابل رشک ترقی، ہاں، پوری دنیا میں، اور بڑا سنہری پیریڈ اس کو گنا جاتا ہے. تو ہم ایشیا میں جاپان کے بعد سب سے آگے تھے. پھر جو ہے فال آف ڈھاکہ کے بعد، اور اس کے بھی بعد پھر بھی جو ہے ہم 80s تک برابر آگے بڑھتے گئے. انڈیا سے ہم آگے تھے، ایون چائنا سے بھی آگے تھے، لیکن 80s میں غالباً مڈ 80s میں چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش سب آپ سے آگے نکلنے لگے. اور 90 سے بلکہ 88 سے آپ کہیں کہ 99 تک یہ جو 12 سال ہیں وہ ہمارا قرضے جو ہیں، جو ضیاء الحق صاحب $16 ارب کے قرضے چھوڑ کے گئے تھے، وہ $35 ارب سے بھی زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے اس پیریڈ میں. اور اسی پیریڈ میں ہمیں آئی پی پی کے پروجیکٹس، مہنگی بجلی کے تحفے ملے. وہ پیریڈ تھا جس میں ہمیں سستی بجلی بنانی چاہیے تھی تاکہ ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلتا، لیکن ہم نے بہت مہنگی بجلی بنوائی. تو مجھے یاد ہے کہ 90s میں ہم نے ان کے خلاف احتجاج کیا ہائی کورٹ بار کے فورم سے. ریزولوشن ریکارڈ پہ موجود ہے جن میں کہا گیا کہ یہ بجلی کے معاہدے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، یہ زندگی لوگوں کی اجیرن ہو جائے گی، مہنگی بجلی بنے گی. تو یہ معاہدے ختم ہونے چاہیے، کینسل ہونے چاہیے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کے بعد مشرف کا دور آیا جس میں کچھ ہمارے ریونیو زیادہ ہوئے، بہتر اکانومی کی تھوڑی سی بہتر شکل ہوئی. ہماری اسٹیل مل جو گھاٹے میں جا رہی تھی اسے بھی وہ لے آئے، وہ بھی منافع دینے لگی. ان کے جانے کے بعد 2008 سے جو آنورڈ پیریڈ ہے اس میں اسٹیل مل دوبارہ گھاٹے میں چلی گئی، اور بالآخر 2016 میں اسے باقاعدہ بند کر دیا گیا. اسی طرح آپ کا دیکھ رہے ہیں پی آئی اے جیسے ادارے، تو آپ کے بہت سارے ادارے تباہ ہوئے، اور ان کو کھڑا کرنے کا اب تک پچھلے 20 سالوں میں کسی نے کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں کیا. ان پہ بیکار قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں بیڈ گورننس کے یہ نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں. تو آخر یہ جو فیکٹر ہے کہ لیڈرشپ کا تو آپ جانتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ لیڈر کے انتخاب سے
لیڈر کے صحیح انتخاب سے آپ آدھی جنگ پہلی دن جیت لیتے ہیں. جس دن آپ انتخاب کرتے ہیں اور جس دن آپ غلط لیڈر کا انتخاب کریں گے اسی دن آدھی جنگ آپ ہار جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ جو ہے بڑا اہم موضوع ہے کہ ہماری گورننس جو ہے کیوں خراب ہے اور لیڈرشپ کیسے بہتر ہوگی ہماری. تو یہ موضوع ایسا ہے جس پہ ہم نے درخواست کی ہے جناب انجینئر سہیل لاشاری صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ روشنی ڈالے. اینی ہاؤ اسی طرح ہم نے الیکشن ریفارمس پہ بہت ہم نے کام کیا. اس پہ بھی 1 سال ہم نے 2000 بالکل 14-15 میں ہم نے بڑا کام کیا کہ بھئی یہ الیکشن ہونے ہیں تو بھئی یہ جو ہیں ہماری تجاویز ہیں اور یہ الیکشن ریفارم ضروری ہے. تو ان الیکشن ریفارمس پہ کسی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا سوائے کہ پچھلی گورنمنٹ نے 2-3 ہماری تجاویز پہ کام کیا تھا. اوورسیز کو رائٹ آف ووٹ. نمبر 2 ہماری تجویز تھی کہ پارٹی لسٹ متناسب طریقہ انتخاب جو ہے وہ اپنایا جائے. متناسب پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ایک طریقہ ہے دنیا میں, اسے اپنایا جائے. تو ہمارے الیکشن جو ہیں اور پھر الیکٹرانک مشین استعمال کی جائے. انڈیا استعمال کر رہا ہے کئی سالوں سے. ہمارے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں الیکٹرک مشین سے ووٹنگ ہو رہی ہے. تو کبھی کوئی جھگڑا رفڑ نہیں پڑا. آپ کے سارے جو ہیں الیکشن متنازع رہیں کیونکہ آپ آتے ہی نہیں الیکٹرانک مشین کی طرف. الیکٹرانک مشین ہمارے ہاں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ گڑبڑ لوگ ہیں سارے سیاستدان. آپ نے سندھ میں الیکشن دیکھے, اب لوکل باڈیز کے کیا ہوا وہاں پہ, کیسے کیسے الیکشن جیتنے کے لیے پری پول ریگنگ کیسے کرتے ہیں اور بعد میں کیسے کرتے ہیں, آخری دن کیسے کرتے ہیں. تو یہ سارے سیاستدان چاہتے نہیں ہیں, کر رہے ہیں لیکن نصاب تعلیم پہ کیا, ہم نے انتہا پسندی پہ کیا بہت کام, ہم نے بہت سارے ایشوز پہ کام کیا. بات ساری یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ویژن لیس ہے, وہ کوئی بہتری چاہتی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ہی جو ہے صرف اپنے آپ کو مضبوط بنانا, اپنے خاندان کو مضبوط بنانا, آخر میں جا کے اپنی پارٹی کو تھوڑا بہت مضبوط بنانا. سیلف لیس لیڈرشپ نہیں ہے. اور لیڈرشپ کیسے پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات میں کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ نے تباہ کیے ہیں, بالکل چلنے ہی نہیں دیے. انگریز آپ کو میونسپل کمیٹیاں, میونسپل نظام, ڈسٹرکٹ کا نظام دے کے گیا تھا, ہم نے آ کے اسے تباہ کر دیا. ایوب خان نے کوشش کی, اپنا ایک نظام دیا بنیادی جمہوریتوں کا, وہ ٹھیک ہے الیکٹرل کالج بنانا غلط تھا لیکن لوکل گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے وہ بہترین نظام تھا. کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. فوجی حکومتیں آئیں, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بنانے کی کوشش کی, سیاستدانوں نے آ کے اس کو تباہ کر دیا. آپ ڈسٹرکٹ کا نظام جو ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, مشرف نے بہت اس پہ کام کیا. بھائی آپ ساری لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے اداروں سے, وہاں وہ تجربہ حاصل کرتی کیسے لوکل مسائل حل کرنے ہیں. وہی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی اور میں مسائل کا حل کرتے ہوئے ان میں یہ استطاعت پیدا ہوتی ہے, الیکشن ان میں سلوشن جو ہے اورینٹڈ وہ بنتے ہیں اور مسائل کا حل اور عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں. وہیں وہ نرسریاں ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں وہ نظام تباہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں سیلف لیسنس لیڈر کی اپنی جگہ, اور اس میں ویژن کا ہونا دوسری بڑی کوالٹی, اور تیسرا جو ہے اسے ٹیم ورک آتا ہو, مشاورت کرنی آتی ہو. یہ تھنک ٹینک میں نے کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ میں نے 2005 میں ایک آرٹیکل لکھا کہ جناب پاکستان میں تھنک ٹینکس کی ضرورت و اہمیت, وہ جنگ نے چھاپ دیا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا ہمیں خود بھی بنانا چاہیے, جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے ہم برابر اس پہ کام کر رہے ہیں. تو تجویزیں دینا بہت آسان ہے, کام کرتے میں دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ
ہم تو ہر ہفتے میٹ کیا کرتے تھے، اب ہم ہر مہینے پہ آگے ہیں کہ لوگوں کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تجویزیں دینے بہت لوگ آتے ہیں اور وہ تجویزیں دے کے غائب ہوتے ہیں، پھر مہینوں نہیں آتے۔ ہاں جی، یہ عالم میں دیکھا ہے۔ مستقل ٹیم بنانا، مستقل کام کرنا، ہم برابر کام کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ہر ہفتہ کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بڑی اچھی بات ہاں، ہے، آپ لیکن اکانومی کو ریکور کرنے کے لیے کریں نا آپ کام۔ یہ اب اس پہ ہم نے بہت ہم نے کوئی 4 سیمینارز کیے ہیں ہم نے اس سال اس پہ، ہاں، اکانومسٹ کو بلا کے کیے اور دانشوروں کو بلا کے کیے، لیکن کو سمجھ نہیں وہ سکے۔ بات یہ ہے کہ اکانومسٹ فیل ہو گیا ہے، جی دیکھیں دیکھیں، بلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہے غور و فکر کرنا اور ایشوز پہ کام کرنا اور سلوشن اس کا بتانا اس مسئلے کا، اس اور وقت آگے نا یہ جو میرے پاس That's all. پیپر ہیں، جی میں نے 18 سیکٹرز پہ لکھا ہے اکانومی کے، 18 سیکٹرز۔ تو یہ کسی وقت پھر نشست رکھیں گے، انشاءاللہ۔ آپ کو بتائیں گے کہ فرام یعنی کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، اسپورٹس، مطلب کہ سب پہ لکھا ہے میں نے۔ اور اس زندہ باد سر، زندہ باد، بہت زندہ I'm really happy کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ اور آپ میں وہ بات ہے جو ہم بڑی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔